السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما كانوا یعملون۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے آج کے اس حلقے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی صفات سے متعلقہ جو قواعد ہیں اس سلسلے کا 7واں قاعدہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 7واں قاعدہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی صفات سے متعلق جو قواعد ہیں اس سلسلے کا 7واں قاعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر صفات توقیفی ہیں، ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی تمام صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی صفات جاننے کے لیے، اللہ کی صفات نکالنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کتاب و سنت کا راستہ۔ کتاب و سنت کے راستے کے سوا، کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص کے راستے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی ایسی صفت ہماری عقل کہتی ہو، ہماری سوجھ بوجھ کہتی ہو، کسی کی لاجک کہتی ہو، کسی کی دانشوری کے نتیجے میں یہ نکلتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں انہیں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، یعنی جو کچھ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صحیح طور پر ثابت ہے، انہی پر توقف کرنا، انہی پر رک جانا واجب ہے۔ ان کے علاوہ، انہی نصوص اور دلائل کے علاوہ کسی اور راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت کرنا یہ ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ یہی معنی ہے اللہ کی صفات توقیفی ہیں، اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے پہلی فصل میں 5ویں قاعدے کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام، اللہ کے تمام اسما بھی توقیفی ہیں، عقل کی ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اپنی عقلوں سے ہم اللہ کے نام نہیں نکال سکتے، ایسے ہی اپنی عقلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات طے نہیں کر سکتے۔ کتاب و سنت کے دلائل پر ہی ٹھہر جانا، رک جانا، وہیں پر اسٹاپ کر دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے 7ویں قاعدے کا معنی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس لیے اس قاعدے کی بنیاد پر کہ اللہ کی تمام تر صفات توقیفی ہیں، عقل کی گنجائش نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہی صفات کو ثابت کریں گے جن کا تذکرہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ یعنی جو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دلائل سے جو صفات ثابت ہوتے ہیں، ہم انہی صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں گے۔ ان کے سوا کوئی ایک بھی صفت ہم اضافی طور پر کسی اور ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيث۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے جن صفات سے اپنی ذات کو متصف کیا ہے، اور یا اسی طرح سے جن صفات سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو متصف کیا ہے، ان صفات کے علاوہ کسی اور صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف نہیں کیا جائے گا، کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے، اپنے اس جملے سے واضح طور پر گویا کہ اسی قاعدے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کتاب و سنت سے جو بھی صفات اللہ عز و جل کے ثابت ہیں، انہی صفات سے اللہ کو متصف کیا جائے گا، ان کے سوا کسی اور صفت سے متصف نہیں کیا جائے گا، یعنی قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز نہیں کیا جائے گا۔ یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایا امام کی صراحت ہے، اور یہ بات کتاب و سنت کے دلائل سے پورے طور پر ثابت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات، یہاں پر صفات کی بات چل رہی ہے، تو اللہ کی صفت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی دلیلیں کس کس طرح کی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ثابت ہوتی ہے؟ یہ 3 طرح کی دلیلیں ہیں، 3 طرح سے، 3 وجوہات سے کتاب و سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے ثبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی صراحت آئی ہو، یعنی صراحت کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ، کلیئرلی اللہ کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا تذکرہ موجود ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اللہ عز و جل کی صفت بطش ہے، پکڑنا، گرفت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت وجہ ہے، چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یدین، 2 ہاتھ ہیں، اور اس طرح کے دیگر صفات جن کی باقاعدہ صراحت کتاب و سنت کے دلائل میں آئی ہوئی ہے۔ یہ پہلی شکل ہے۔ اب جن صفتوں کا براہ راست پوری صراحت کے ساتھ کتاب و سنت میں تذکرہ موجود ہے، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عزت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بطش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مثال کے طور پر قوت ہے، قدرت ہے۔ ان صفتوں کو جو براہ راست پوری صراحت کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل میں موجود ہیں، ہم انہیں ثابت کریں گے۔ نمبر 1۔ دوسری وجہ دلیلوں کی کیا ہے؟ یعنی نمبر 2، دلیلیں کس طرح سے دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر؟ وہ دوسری شکل کیا ہے؟ وہ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام صفت کو شامل ہو، یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسما ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو شامل ہے۔ جتنے اسما اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثابت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسما اللہ تعالیٰ کی صفات کو شامل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ جو نام ہے وہ نام صفت پر دلالت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الغفور، یہ اللہ کا نام ہے، اس لیے نام رکھا جاتا ہے عبد الغفور۔ تو الغفور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ کا نام اللہ کی صفت مغفرت اور صفت بخشش پر کو متضمن ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کو شامل ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مثال کے طور پر سمیع ہے، سننے والا، یہ صفت سمع یعنی سننے کی صفت کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، مثال کے طور پر البصیر اللہ تعالیٰ کی صفت بصارت اور دیکھنے کی صفت کو شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، نام ثابت ہیں تو وہ نام صفات کو بھی شامل ہیں، متضمن ہیں، اس لیے وہ صفات بھی ہم ثابت کریں گے۔ اور اس سلسلے میں تیسرا قاعدہ جو پہلی فصل میں تیسرا قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما سے متعلق، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری وجہ، تیسری نوعیت جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب اور نبی کی سنت اللہ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کام کی صراحت موجود ہو، یا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی صراحت موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی کسی کام یا کسی صفت کی صراحت موجود ہو جو اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرے۔ کوئی کام یعنی کوئی فعل یا کوئی وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فعل استعمال ہوا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن، رحمان سبحانہ و تعالیٰ
عرش پر مستوی ہوا، عرش پر مستوی ہوا۔ یہ دیکھیے استوا کا جو لفظ ہے، یہ استوا کا جو لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا، ثم استوى علی العرش، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ فعل ہے، کام ہے، یہ کام، یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت استوا پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت استوا پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس استوا سے متصف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے ہی نزول یہ وصف ہے، آپ دیکھیے نزول، یہ بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ ینزل ربنا الی السماء الدنیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، یہ آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں ثابت ہے۔ والمجیء، قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ فرمانے کے لیے آئے گا۔ ایسے ہی مجرمین، ملزمین، مجرمین، گنہگاروں سے انتقام لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آسمانی دنیا پر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ مجیء، اتیان یعنی آنا، یہ فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ثابت ہے قرآن کریم کی آیتوں میں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ جو فعل ثابت ہے یعنی عمل، اور یہ وصف جو ثابت ہے آنے کا، اترنے کا، ہے نا، ایسے ہی استوا کرنے کا، یہ جو ثابت ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اس سے اللہ کی صفت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ فعل یا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔ آئیے اسی ترتیب سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی ترتیب سے اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں جو دلیلیں ہیں اس فعل اور وصف پر دلالت کرنے والی، وہ بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فعل استوا، عرش پر مستوی ہوا۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلی دلیل استوا کے لیے، دوسری دلیل نزول کے لیے، تیسری دلیل یہ ہے اتیان، آنے کے لیے، آمد کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب اور فرشتے اور فرشتہ صف بصف قیامت کے دن آئیں گے۔ سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے یہ۔ ایسے ہی مجرموں سے انتقام جو لینے کا کام ہے، منتقم، انتقام لینے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انا من المجرمین منتقمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو انتقام لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ لیکن یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتوں کا اصول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتوں کا دائرہ وسیع ہے اور ناموں کا دائرہ محدود ہے، اس لیے اللہ کی ہر صفت سے اللہ کا نام نہیں نکالا جا سکتا ہے سوائے دلیل کے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ اس قاعدے کے ذریعے سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات توقیفی ہیں، دلیلوں سے ہی وہ ثابت ہو سکتے ہیں، عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تین طرح سے یہ کتاب و سنت کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی صفات نکلتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی دلیل، صراحت سے صفت کا تذکرہ موجود ہو۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام جو صفت کو متضمن اور شامل ہوں۔ نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ کا وصف صراحت کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر موجود ہو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہمیں ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے اور دیگر تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے۔ رہا مسئلہ عقلوں کے ذریعے سے اللہ کی صفات کو نکالنا،
اپنی دانشوری اور لاجک اور فکر کا استعمال کر کے اللہ کی صفت بنا لینا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی بھی طرح سے روا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ عقلوں کا استعمال کرنا اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں جہاں مجال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عقل کی رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بلا شبہ باطل ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی صفات توقیفی ہیں، عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب و سنت کے دلائل سے ہی تین وجوہات سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی وجوہات سے، کتاب و سنت کے دلائل سے ہمیں اللہ کی صفات ثابت کرنے کی اور اسی پر توقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔